محترم سامعین، سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر اللہ نے ارشاد فرما دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ لوگو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو تو ان کا شمار نہیں کر سکو گے۔ سورہ رحمان کے اندر دنیاوی نعمتوں کا تذکرہ بھی ہوا اور اخروی جنت کے اندر اہل ایمان کے لیے جو نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں ان کا ذکر بھی ہوا۔ جنت کا ذکر اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے کیا تاکہ ہمارے اندر جنت کو حاصل کرنے کا ایک شوق پیدا ہو جائے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ مزید ہوں گے۔ کن دو باغوں کے علاوہ؟ ان دو باغوں کے علاوہ کہ جن کا ذکر آیت نمبر 46 کے اندر گزر چکا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس بندے کے لیے کہ جو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو باغ ہیں۔ اب فرمایا کہ ان دو باغوں کے علاوہ دو مزید باغ ہوں گے۔ مفہوم یہ ہوا کہ ہر جنتی کو دو دو نہیں بلکہ چار چار باغ ملیں گے۔ حقیقت بات یہ کہ انسان چیزوں کی کثرت سے خوش ہوتا ہے، تو اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر کر دی۔ اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ اگر کوئی آدمی تقریر کر رہا ہو اور اپنے کارکنان سے یہ بات کہہ رہا ہو کہ اگر یہ کام کیا تو تمہیں اتنا انعام ملے گا، 2 لاکھ انعام ملے گا، پھر گفتگو کرنے کے بعد کہہ دیں کہ ہاں جس نے یہ کام کیا تو اس کو مزید بھی انعام ملے گا، 2 لاکھ مزید بھی ملیں گے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا آدمی کہ جس نے اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزاری ہے، نافرمانیوں سے بچتا رہا ہے، اس کو 2 باغ ملیں گے۔ فرمایا آگے کہ اس کے علاوہ من دونہما جنتان، اس کے علاوہ 2 مزید باغ بھی ہوں گے۔ مفہوم یہ ہو گیا کہ ہر جنتی کو 4 باغ ملیں گے، جن میں سے 2 اعلیٰ درجے کے ہوں گے اور 2 باغ ان سے کم تر درجے کے ہوں گے۔ اس آیت کا یہ ایک مفہوم مفسرین حضرات نے ذکر کیا، اور دوسرا مفہوم یہ ذکر کیا کہ جو آیت نمبر 46 کے اندر بات ذکر ہے کہ وہ آدمی جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 باغ ہیں، اعلیٰ باغوں کا تذکرہ ہے، اعلیٰ جنتوں کا تذکرہ ہے، اور یہ 2 باغ قیمتی اعلیٰ درجے کے ملیں گے ان لوگوں کو کہ جو مقربین ہیں۔ اور وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، آیت نمبر 62 کے اندر جو ذکر ہوا کہ ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے، تو یہ 2 جو پہلے باغوں سے حیثیت کے اندر کم تر درجے کے باغ ہیں، یہ ملیں گے ان لوگوں کو کہ جو اصحاب الیمین ہیں، جو عام مومنین ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جنت کے اندر جو جس درجے کے اندر ہوگا، جہاں بھی ہوگا، وہ خوش اور مطمئن ہوگا۔ جنت کی پیاری سی صفت ہے کہ جو جس حالت کے اندر ہوگا، جس درجے کے اندر ہوگا، جتنے انعامات کے اندر ہوگا، وہ راضی ہوگا، خوش ہوگا، مطمئن ہوگا، آسودہ حال اس کا ذہن ہوگا۔ اس لیے کہ جنت کی یہ صفت ہے کہ فی عیشۃ راضیہ، جو بھی جنت کے اندر ہوگا وہ دل پسند زندگی کے اندر ہوگا۔ تو یہ جو پہلے باغوں سے درجے کے لحاظ سے کسی قدر کم باغ ہیں، کم درجے کے، لیکن ان کے اندر بھی بھرپور نعمتیں ہیں کہ جن کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لوگو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، ان باغوں کے اندر جو درختوں کے، پودوں کے اور پھلوں کے، وہ گھنے سرسبز و شاداب ہوں گے، گویا کہ اس قدر سرسبز و شاداب ہوں گے کہ شادابی کی وجہ سے اور سبزی کی وجہ سے وہ سیاہی مائل محسوس ہو رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لوگ اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ایک نعمت کو جھٹلاؤ گے، دوسری سامنے آئے گی، اس کو جھٹلاؤ گے، تیسری سامنے آئے گی، اس کو جھٹلاؤ گے، چوتھی سامنے آئے گی، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تمہیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر استحقاق پیدا کرنا چاہیے، اور جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا استحقاق اسی صورت کے اندر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ ہم جنت کے مستحق ہو جائیں گے جب ہم دنیا کے اندر اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ فیہما، ان دونوں باغوں کے اندر عینان، 2 چشمے ہوں گے، نضاحتان، ابلتے ہوئے، گویا کہ منظر کچھ یوں ذہن کے اندر آ رہا ہے کہ جنت کا باغ ہے، باغ کے اندر محل ہے، محل کے سامنے نہریں بھی جاری ہیں، اور اسے باغ کے اندر درخت ہیں، پھولوں کے، پھلوں کے، اور بیچوں بیچ ان درختوں کے نہریں جاری ہیں، چشمے جاری ہیں، جن کے اندر جہاں بجا چشمے بھی ابل رہے ہیں، فوارے بھی ابل رہے ہیں۔ نضاحتاً، جوش مارتے ہوئے دونوں چشمے رواں دواں ہوں گے کہ جو آنکھوں کو حسین بھی معلوم ہوں گے اور
ان کا پانی بھی انتہائی زیادہ میٹھا اور شیریں ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لوگ اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا، ان دونوں باغوں میں فَاكِهَةٌ، پھل ہوں گے، ہر طرح کے پھل ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو کا علیحدہ سے خاص طور پر ذکر کر دیا، وَنَخْلٌ، کھجور بھی ہوگا، رمان، انار بھی ہوگا۔ تو فَاكِهَةٌ کے اندر یہ دونوں خود بخود شامل ہو گئے تھے، لیکن ان دونوں کا علیحدہ سے اس لیے ذکر کر دیا کہ ان دو پھلوں سے اہل عرب بڑے آشنا تھے، ان کو استعمال کرتے تھے، ان کو کھاتے تھے، تو ان کو فرمایا گیا کہ آخرت کے لیے محنت کرو، جنت کے لیے محنت کرو، اس کے اندر بے شمار پھل ہوں گے، وہ بھی ہوں گے جو تم دیکھے ہیں اور وہ بھی ہوں گے کہ جو تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لوگوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جنت حقیقت کے اندر ایک خواہشات کی تکمیل کی جگہ ہے۔ دنیا کے اندر ایک آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا پیارا سا گھر ہو، کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ بہترین مال اس کو دے گا۔ دنیا کے اندر انسان فروٹ کھانا چاہتا ہے، کبھی کھا لیتا ہے کبھی نہیں کھا سکتا، مہنگے ہوتے ہیں۔ جنت کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ طرح طرح کے پھل عنایت کرے گا۔ دنیا کے اندر انسان دودھ پینا چاہتا ہے، کبھی پی لیتا ہے کبھی نہیں پی سکتا۔ جنت کے اندر اس کے لیے اللہ تعالیٰ دودھ کی نہروں کو، پانی کی نہروں کو، شہد کی اور شراب کی نہروں کو بہا دے گا۔ ساری خواہشیں جا کر کے جنت کے اندر پوری ہو جائیں گی، اس لیے کہ جنت کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما تدعون، اس کے اندر جو تم چاہو گے تمہیں وہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو دنیا کے اندر نعمتیں ان کو بھی حاصل کرنے کی، ان سے مستفید ہونے کی اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی نعمت، جنت کی نعمت بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔